أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ مریم کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو گفتگو سماعت کرنی ہے۔ جیسا کہ ہر بار کی طرح ہوتا ہے کہ جو کوئی صورت ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے جتنے مضامین ہیں، اس کی جو مناسبت ہے، اس کا ایک تعارف ہم پہلے پیش کرتے ہیں، تو اس تعارف کو سمجھتے ہیں تاکہ پوری صورت کو ہم سمجھ سکیں کہ اس میں کیا بیان کیا گیا اور بنیادی چیزیں اس میں کون سی ہیں۔ سورہ مریم کا تعارف، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ کا سورہ مریم ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آیتیں اور رکوع کتنے ہیں؟ کا اس کی آیتیں 98 ہے 98 اور اس کے رکوع ہیں 6۔ یہ اب اس کے بعد رکوعوں کی تعداد، آیت کی تعداد بھی معلوم ہو گئی۔ اب سورہ مریم کا مریم نام کیوں رکھا گیا؟ تو اس مریم نام رکھنے کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، آپ کے واقعات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ یہاں اس میں بیان کیا گیا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام مریم رکھا گیا۔ اب سورہ مریم کے متعلق احادیث وارد ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ ہجرتیں دو ہوئی، مکہ مکرمہ سے جو ہجرت ہوئی مسلمانوں کی وہ دو ہیں، ایک ہجرت حبشہ ہوئی اور دوسری ہجرت مدینہ ہوئی۔ تو ہجرت جو حبشہ ہوئی اس میں حضور علیہ السلام ہجرت کر کے نہیں گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اب جس کو ہجرت کرنی ہے وہ ہجرت کر جائے۔ کفار کے ظلم کے بڑھ جانے سے، کفار کے ظلم و ستم کے بے انتہا ہو جانے سے مسلمانوں کو مکہ چھوڑنے کی جو اجازت مرحمت ہوئی، حضور علیہ السلام نے کہا کہ جس کے پاس استطاعت ہو اب وہ یہاں سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلا جائے۔ حبشہ کے اندر جو بادشاہ ہے جس کا نام ہے نجاشی، یہ تو جب وہ مسلمانوں کا قافلہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچتا ہے تو ان کو تو پتہ تھا کہ یہاں سے مسلمان نکلیں اور نجاشی بادشاہ کے علاقے میں جا کر رکے ہیں، تو کفار مکہ کے سرداروں نے اپنے دو آدمی منتخب کیے، چنے، اور ان دونوں آدمیوں کو بہت سارے تحائف، مال، سامان، ہر طریقے کی چیزیں ہدیتاً دینے کے لیے، کس کو؟ بادشاہ کو۔ بادشاہ کے پاس جائیں گے تو کوئی ہدیہ تو پیش کرنا پڑے گا، تو سارے ہدایہ اور تحائف دیے ان دونوں آدمیوں کو اور کہا کہ آپ جاؤ بادشاہ کے پاس اور یہ سارے ہدیے اس کو دے کر کہنا کہ وہ جو مسلمان مکہ سے بھاگ کے آپ کے یہاں آئے وہ ہم کو واپس کر دو، تاکہ وہ جیسا چاہتے پھر ظلم و ستم کرتے۔ تو یہ واپس لینے کے لیے جب وہ پہنچے نجاشی کے دربار میں اور اس کے سامنے اپنے مقصد کو رکھا کہ کچھ مسلمان ہمارے یہاں سے، ہمارے لوگ آپ کے یہاں آ چکے ہیں، تو ہم آپ سے یہ عریضہ اور درخواست کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ ہم کو واپس کر دیجئے۔ اب بادشاہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ بعد میں واپس کرنا تو بعد میں، جو میرے ملک میں آئے پہلے ان کو بلایا جائے، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں کیوں آئے اور کون ہے وہ۔ تو مسلمانوں کے گروہ کو بلایا گیا دربار میں، تو حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی گفتگو ہوئی۔ یہ کون ہے؟ کہ مولا کائنات کے بھائی ہیں، یہ شہید ہوئے ہیں۔ کیا؟ یہ شہید ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جعفر کے، یعنی کہ ایک جنگ تھی جس کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جھنڈا، جسے ہم کہتے ہیں علم، جھنڈا دیا تھا، وہ ایک صحابی کو دیا، تو وہ صحابی کا شہید ہوئے تو وہ جھنڈا دوسرے نے لیا، پھر دوسرے بھی شہید ہو گئے تو وہ جھنڈا تیسرے نے لیا، تو یہ دوسرے لینے والے جعفر بن ابی طالب ہیں، مولا کائنات کے یہ بھائی ہیں۔ تو جب انہوں نے جھنڈا لیا تو آپ کے دونوں بازوؤں کو شہید کر دیا گیا، دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا گیا نا۔ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو فرماتے ہیں میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اسے پر عطا فرمائے نور کے اور وہ جنت میں اڑ رہا ہے۔ یہ ہیں جعفر طیار، ان کا نام لقب ہے طیار، اڑنے والے وہ۔ تو حضرت جعفر بن ابو طالب سے گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے نبی جو ہیں مکہ میں وہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں، تو کچھ آیتیں تمہیں یاد ہے قرآن مقدس کی؟ تو حضرت ابو جعفر
حضرت جعفر بن ابو طالب نے فرمایا ہاں، پھر اس کے سامنے آپ نے کوئی اور صورت نہیں، اسی سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ تو جب سورہ مریم کی تلاوت ہوئی تو نجاشی سورہ مریم سن کر کے اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ایک چیز یہ، اور دوسرا کہ جو لوگ وہ نجاشی جس دین پر تھا اس دین کے ماننے والے علماء بھی اس کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے صحائف کو کھولے ہوئے تھے۔ کہا حضرت جعفر قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، سورہ مریم پڑھتے رہتے، وہ سارے جتنے کتابیں لے کر بیٹھے تھے سارے رو رہے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ جن صحائف کو وہ کھولے ہوئے تھے وہ صحائف بھیگ گئے آنسوؤں کے گرنے کی وجہ سے، اتنا روئے وہ لوگ۔ پھر نجاشی نے کہا بے شک جو دین اور وہ دین جو حضرت موسیٰ کا ہے، یہ حضرت موسیٰ کے دین پر تھا، کہا جو دین تم پیش کرتے ہو اور جو دین حضرت موسیٰ کا ہے، کہا وہ ایک ہی طاق سے نکلا ہوا ہے، یقیناً وہ ایک ہی طاق سے نکلا ہوا ہے۔ اور کفار کے نمائندوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، خدا کی قسم میں کبھی انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور ان کو حبشہ میں رہنے کی اجازت دے دی اور ان دونوں کو نکال دیا۔ ایک یہ چیز، اس وجہ سے یہ صورت بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ دوسرا، حضرت ابو مریم غسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج رات میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے۔ جب میں نے یہ بات پیش کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ہی رات مجھ پر سورہ مریم کا نزول ہوا ہے، تو ایسا کرو کہ وہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نام مریم رکھ دو۔ تو اس لڑکی کا نام مریم رکھ دیا گیا۔ تو بہت ساری فضیلتوں کی حامل ہے یہ سورت۔ اس کے مضامین کے اندر بنیادی جو چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا اور قادر ہونا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی رب، ہمارا معبود، وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ حضرت زکریا کی عمر 100 سال کے قریب تھی، حضرت زکریا کی عمر 100 سال کے قریب، اور ان کی جو عورت، ان کی جو اہلیہ وائف، وہ بانجھ تھی۔ بانجھ تو سمجھتے ہیں نا، وہ بانجھ تھی۔ تو 100 سال کی عمر میں حضرت زکریا نے دعا کی تھی، مولا میرے ہاں لڑکا پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کی عمر میں بانجھ عورت سے لڑکا پیدا کیا، ان کو لڑکا عطا کیا، اور انہی کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو سنتے ہیں وہ حضرت زکریا کے بیٹے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بتایا جاتا ہے کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ایک عورت بانجھ ہو تو اس سے بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، یہ رب ہے کہ بانجھ عورت سے بھی بیٹا پیدا کر دیتا۔ ایک یہ چیز۔ دوسری چیز کا یہاں تو تم نے پھر بھی یوں دیکھا کہ عورت ہے اور باپ بھی ہے تو بیٹا پیدا ہو رہا ہے نا، اب اس کے آگے چلو حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوگی، کہا یہاں باپ بھی نہیں ہوگا، مریم سے ہم بیٹا پیدا کر دیں گے۔ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر وسیلے اور سبب کے بھی چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، یہ سارا اس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اور تیسری جو مناسبت اگلے والی سورت سے، کہا سورہ کہف سے اس کی مناسبت کیا ہے؟ کہا سورہ کہف میں دیکھو غار والوں کا عجیب و غریب قصہ بیان ہوا، پھر غار والوں کے قصے کے بعد ذوالقرنین کی بادشاہت کا عجیب و غریب قصہ بیان ہوا۔ کہ اس میں بھی ایسے ہی عجیب و غریب واقعات ہوں گے کہ ایک عورت تو بانجھے، اس سے اللہ بیٹا پیدا فرما دے گا۔ ایک عورت بگانہا ہے، اسے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، اور اس سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو جائے گی، اور پیدائش ہو جانے کے بعد بھی ایک بچہ جو جھولے میں ہوگا وہ وہاں سے لوگوں سے بات کرے گا اور اپنے نبی ہونے کی گواہی دے گا۔ کہا یہ دونوں صورتوں کے درمیان مناسبت ہے کہ پہلی میں بھی عجیب و غریب واقعات ہیں اور دوسرے میں بھی عجیب و غریب واقعات ہیں۔ انشاءاللہ اس کے جو جتنے مرکزی مضامین ہیں اس کو کل سے انشاءاللہ شروعات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمداً سہواً کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل